ان الحمد لله والصلاة والسلام دائما على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دو، فرما دیجیے آپ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور زندگی اور موت کے معمولات، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. قربانی کی مشروعیت کی اصل کتاب و سنت اور اجماع امت ہے. قرآن حدیث اور اجماع امت، مجتہدین امت. ارشاد ربانی ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے تقرب کا اہم ذریعہ ہے. صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے. نام نہاد اہل حدیث قربانی کو کہیں سنت قرار دیتے ہیں اور کہیں مستحب بتاتے ہیں، اور قربانی کے وجوب کا انکار کرتے ہیں. قربانی کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی دیے تو چل جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قربانی کی. غیر مقلد مختار احمد مکتب دعوی و توعیہ جعلیات بالجبیل قربانی کے احکام اپنی کتاب میں لکھتا ہے صفحہ 44 پر کہ اکثر علماء کے نزدیک قربانی سنت موقعہ ہے، اور لکھتا ہے کہ قربانی کے وجوب و استحباب کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر فقہاء و محدثین اور علماء کرام استحباب کے قائل ہیں. استحباب یعنی مستحب ہونے کے قائل ہے. مستحب وہ عمل ہے اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ پہ گرفت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. کرے تو ٹھیک ہے ثواب، نہیں کرے کوئی بات نہیں. تو یہ قربانی کی اہمیت کو گھٹانا ہے کہ کہیں سنت کہہ رہے ہیں کہیں مستحب قرار دے رہے ہیں. تو نام نہاد اہل حدیث کے یہاں اکثر فقہاء و محدثین اور علماء کرام سے مراد صحابہ کرام، تابعین اعظام، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین و محدثین، علماء متقدمین یا اجماع امت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مقلدین ہوتے ہیں جن کے اقوال کو وہ حجت تسلیم کرتے ہیں. اکثر سے مراد اکثر فقہاء و محدثین. تو اپنے گروہ کے جو مولوی ہیں غیر مقلدین ان کو قرار دیتے ہیں یہ. اور وہ کون ہیں وہ لوگ غیر مقلدین؟ نام نہاد اہل حدیث ابن تیمیہ، ابن قیم الجوزی، قاضی شوکانی، ابن عبد الوہاب نجدی، عبدالعزیز بن باز، عبدالحق بنارسی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، عبداللہ روپڑی، محمد بن صالح العثیمین، محمد بن صالح المنجد، نواب وحید الزمان، نور الحسن، نذیر حسین، ثناء اللہ امرتسری، رئیس احمد ندوی سلفی، شمس اللہ قدیم آبادی، عبد الملک الکلیب، عبید اللہ مبارک پوری، ابو عبد الرحمان شبیر، صفی الرحمان مبارک پوری، جناگڑی، حکیم فیض عالم، ناصر الدین البانی، یوسف خرزاوی، عبداللہ غازی پوری، عبدالجلیل سامروی، محمد صادق سیال کوٹلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے غیر مقلدین مراد ہوتے ہیں. جب کبھی یہ اکثر فقہاء و محدثین کا لفظ یا علماء مراد لیتے ہیں تو یہ تمام غیر مقلدین کو شامل کرتے ہیں.
تو یہ تمام لوگ قربانی کے واجب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ قربانی کو مستحب قرار دیتے ہیں اور کبھی سنت قرار دیتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث مختار احمد غیر مخلد لکھتا ہے قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے، البتہ احناف نے جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ البتہ احناف نے جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ قربانی کے احکام صفحہ 48 مختار احمد غیر مخلد نام نہاد اہل حدیث لکھ رہا ہے۔ تو یہ وجوب کے منکر ہے یہ، اور یہ احناف پر الزام لگا رہے ہیں کہ احناف نے جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے قربانی کو واجب قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دے، یعنی نماز عید ادا کرنے سے پہلے کوئی قربانی کر دے، فجر پڑھ لے اور فوراً قربانی کرے پھر عید کو چلا جائے، یا بغیر عید کی نماز کے اگر کوئی قربانی کر دے وہ اس کے بدلے دوسری قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی ادا کر دے تو۔ اور جس نے پہلے ذبح نہ کیا ہو اسے چاہیے کہ ذبح کرے، جو عید کی نماز پڑھ لے اس کو چاہیے کہ وہ ذبح کرے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو دوبارہ ذبح کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیا جاتا، یعنی اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی دے عید کی نماز ادا کر کے، کیونکہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ تو یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ کانا، یعنی جس کا کاناپن ظاہر ہو، اور دوسرے بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چوتھا بہت زیادہ دبلا پتلا لاغر یہ جانور۔ نسائی، ابو داؤد، ترمذی شریف یہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے، قربانی کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ نفلی و تطوع کاموں میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ عیوب سے سلامتی کا خیال ان گردنوں کی آزاد کرنے میں رکھا جاتا ہے جو واجب ہوتے ہیں۔ رہا تطوع و نفلی عمل تو اس میں عیب دار اور کانا وغیرہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نفل چیز ہے، پکوان کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ کم 6 مہینے سے سال بھر سے چھوٹا ہونا، لاغر نہیں ہونا، بیمار نہیں ہونا، لنگڑا نہیں ہونا، یہ تمام چیزیں، کان کٹا، یہ نفل میں تو کوئی بھی جانور چل جاتا ہے۔ تو یہ شرائط واجب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ، مسند امام احمد، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ اس حدیث سے بھی قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نام نہاد اہل حدیث کو ہر حدیث ضعیف نظر آتی، ضعیف اور موضوع بولے تو غلط، باطل، کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حکایت جیسا ہوتی ہے، کسی کی بھی حکایت، کسی کا بھی ضرب المثل قول، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بالکل باطل بات کو موضوع کہا جاتا ہے۔ تو نام نہاد اہل حدیث چونکہ قربانی کے واجب ہونے کے منکر ہے اور قربانی کو محض مستحب کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قربانی کو مستحب کہہ کر ترک کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے ذہنوں سے قربانی کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے قربانی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی ساری حدیثوں کو نام نہاد اہل حدیث ضعیف، موضوع، من گڑت اور باطل قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصول حدیث کے مطابق فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوگی۔ قربانی کے احکام میں غیر مخلد مختار احمد لکھتا ہے جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو بر صغیر میں قربانی کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اہل قلم صفحات کے صفحات سیاہ کر دیتے ہیں اور خطبہ مقررین فضائل کی انبار لگا دیتے ہیں۔
جبکہ محققین اہل علم و محدثین کے نزدیک قربانی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی کوئی بھی حدیث معیار صحت پر پوری نہیں اترتی۔ قربانی کے احکام صفحہ 35 مختار احمد غیر مقلد۔ منکرین حدیث کی جرت دیکھیے کہ قربانی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی ساری حدیث کو ضعیف، ناقابل حجت، من گھڑت قرار دے رہے ہیں، گویا ساری احادیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی احادیث ہے، صحاح ستہ کے احادیث ابھی ہم نے بیان کیا، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، صحاح ستہ کے احادیث، ابن ماجہ، مسند امام احمد، مستدرک حاکم، یہ ساری احادیث جو معتبر کتب احادیث یہ سب کو ضعیف قرار دے رہے ہیں نام نہاد اہل حدیث۔ قربانی کے احکام صفحہ 35 پر مختار احمد غیر مقلد لکھتا ہے، قربانی کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اس کی فضیلت میں عجیب و غریب روایتیں بیان کر رکھی ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ انہی روایتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قربانی جنت کی سواری ہے، تو اس کو بھی ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے اہل حدیث یہاں لوگوں سے مراد ائمہ مجتہدین و محدثین کرام لے رہے ہیں۔ اب کتب صحاح ستہ میں سے ترمذی شریف و ابن ماجہ شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ محبوب ہو۔ قربانی کا جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نام نہاد اہل حدیث اس کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی ترمذی و ابن ماجہ کی اس حدیث پر نام نہاد اہل حدیث کا تبصرہ دیکھیے۔ قربانی کے احکام صفحہ 35 پر غیر مقلد مختار احمد لکھتا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف و کمزور ہے۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے العلل المتناہیہ میں اور ناصر البانی نے ضعیف ترمذی و ضعیف ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفیہ۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، سند میں ایک راوی متروک ہے۔ قربانی کے احکام میں لکھ رہے ہیں، یعنی ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث کو بھی ضعیف۔ اب مسند احمد و ابن ماجہ کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قربانی کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اون میں کتنا ثواب ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال میں ایک نیکی۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نام نہاد اہل حدیث کو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور شان مغفرت میں شک ہو رہا ہے، یا قدرت الہی تسلیم کرنے میں تذبذب ہو رہا ہے، یا فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مبالغہ نظر آ رہا ہے، یا ائمہ دین و محدثین میں کذب دکھائی دے رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتے ہیں نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین۔ یہ حدیث ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی زبانوں اور ان کی کتابوں میں یہ حدیث سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے، حالانکہ یہ موضوع حدیث ہے۔ موضوع کا مطلب بالکل باطل، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناصر البانی نے ضعیف ابن ماجہ میں ضعیف جدن مطلب بہت ہی زیادہ ضعیف، آخری درجے کی ضعیف، جبکہ سلسلے ضعیفیہ میں موضوع قرار دیا، تو ضعیف بھی قرار دیا اور موضوع بالکل باطل، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس حدیث کی۔ قربانی کے احکام صفحہ 38۔ نام نہاد اہل حدیث مسند احمد و ابن ماجہ کی حدیث کو محض اس لیے ضعیف اور موضوع قرار دے رہے ہیں کیونکہ ان کے غیر مقلد امام ناصر البانی نے اس حدیث کو ضعیف و موضوع قرار دیا ہے۔ ناصر البانی کے کہنے پر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جھٹلا سکتے ہیں۔
بہت بڑے علماء کرام سے مراد ائمہ مجتہدین و محدث کرام ہے. گویا ائمہ مجتہدین و محدثین کرام کی روایات بھی نام نہاد اہل حدیث کے لیے ناقابل حجت ہیں. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. وہ اپنے فضل سے بہت آسان عمل پر بھی بھاری اجر عطا فرماتا ہے. کسی کو مجال اعتراض نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری، رحمان کو پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مسلم و بخاری شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، لہذا جو ان کلمات کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا اور اسی زبان بھی پیاری ہوگی. اللہ اکبر. یہ 2 کلمے رب تبارک و تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو اعلیٰ وجہ الکمال جامع ہے. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان بحمدہ میں ہے. اس لیے یہ کلمات بہت جامع ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انہی 2 کلموں پر ختم فرمایا، اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر فرمائی. نام نہاد اہل حدیث اب مستدرک حاکم کی اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دے رہے ہیں. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، چلو اپنی قربانی دیکھو، جس کے خون کے پہلے خطرے کے ساتھ ہی سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یہ مستدرک حاکم و مسند بازار کی حدیث ہے. قربانی کی فضیلت میں بیان کردہ اس حدیث شریف پر نام نہاد اہل حدیث کا تبصرہ دیکھیے. اب آپ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس کی سند میں 2 ضعیف راوی ہیں. قربانی کے احکام صفحہ 39 غیر مقلد مختار احمد، مکتب دعوی توعیہ الجاہلیت بالجبیل. یعنی سارے حدیث ضعیف ان کے پاس. جتنے بھی فضائل کے، معجزات کے، کمالات کے، کرامات کے، عظمتوں کے، فضیلتوں میں جتنے بھی احادیث پیش کریں گے سب ضعیف ان کے یہاں. احادیث کی کانٹ چھٹ ہوتی ہے ان کے پاس. 80% احادیث کو ضعیف، معمولی پتلی چھوٹے چھوٹے کتابیں بنا لی ہے یہ حدیث کے. ضعیف حدیث، جھوٹی ہے گڑی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے، جیسا کہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین نے عوام کے ذہن نشین کرا دیا ہے، بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پر اس حدیث کا درجہ حدیث صحیح اور حسن سے کچھ کم رکھا ہے. ضعیف حدیث وہ ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہو، راویان کا تسلسل نہ ہو، درمیان میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو، احادیث مشہورہ کے خلاف ہو، یعنی جو صفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو. ضعیف حدیث بھی فضائل میں معتبر ہے. اب سنن بیہقی کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، تم اپنی قربانی کو دیکھو جس کے پہلے خطرے کے ساتھ ہر گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے. قیامت کے دن اسے گوشت اور خون سمیت 70 گنا زیادہ کر لایا جائے گا، پھر تمہارے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. سنن بیہقی کی حدیث ہے. اب اس حدیث مبارکہ پر نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کا تبصرہ دیکھیے. یہ موضوع حدیث ہے، یعنی بیکار حدیث ہے، حدیث ہی نہیں ہے، کسی کا قول ہوگا. یہ حدیث کا مکمل انکار ہو گیا. یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے بولے تو حدیث ہی نہیں ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا گیا. یہ رسول کا قول ہی نہیں ہے، قول رسول کا انکار ہو گیا ہو، اور رسول کے قول کو کسی دوسرے کا قول قرار دینا خود گمراہی ہے. یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی الہی، وما ينطق عن الهوى، کہ آپ کوئی خواہشات نفسانی سے نہیں فرماتے، آپ کا ہر قول، آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا وہی ہے خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی الہی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو باطل قرار دینا، موضوع قرار دینا، یہ تہمت ہے۔ یہ رسول کے قول کو کسی دوسرے کا قول قرار دینا یہ گمراہی ہے۔ تو نام نہاد اہل حدیث اس گمراہی میں مبتلا ہے کہ حدیث کو رسول کا قول قرار نہیں دیتے۔ تو اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ موضوع حدیث ہے۔ اس جیسی حدیث مصنف عبد الرزاق میں امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مروی ہے، اس میں ایک راوی حد درجہ ضعیف ہے۔ قربانی کے احکام صفحہ 40، غیر مقلد مختار احمد۔ جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جائے وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے۔ ہمیں بتائیں کہ فاسق راوی کون ہے۔ ائمہ محدثین کے اصول کے خلاف کسی بھی حدیث کو ضعیف یا موضوع یا باطل قرار دینا حدیث کا انکار کہلائے گا۔ ضعیف حدیث دو یا زیادہ سندوں سے روایت کی جائے، اگرچہ وہ سب اسناد ضعیف ہوں، چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جائے تو اب وہ ضعیف نہ رہی، حسن بن گئی۔ اس سے احکام و فضائل سب ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمزور تنکے مل کر مضبوط رسی بن جاتے ہیں۔ تو کمزور اسناد متن حدیث کو قوی کیسے نہ بنائیں گے؟ اب طبرانی شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوش دلی اور اجر کی نیت سے قربانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم سے آگ بن جاتی ہے۔ معجم طبرانی کی حدیث ہے یہ۔ جو اس خوش دلی اور اجر کی نیت سے قربانی کرتا ہے وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، یعنی قربانی جو ہے رکاوٹ بن جاتی، جہنم میں جانے نہیں دیتی۔ وہ غیر مقلدین کا آپ تبصرہ کیجئے، ہر حدیث کا انکار ہوتا ہے وہاں۔ یہ موضوع روایت ہے، یعنی باطل حدیث ہی نہیں ہے، رسول کا قول ہی نہیں ہے۔ قول رسول کو قول رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول کا ہی قول نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اس حدیث کو ناصر البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو سلسلۃ ضعیفیہ صفحہ 529، قربانی کے احکام صفحہ 40، غیر مقلد مختار احمد۔ تو ناصر البانی کسی بھی حدیث کو ضعیف قرار دے دے، رسول کے قول کو انکار کر دے کہ یہ رسول کا قول نہیں ہے، کسی دوسرے کا قول ہے، تو یہ نام نہاد اہل حدیث مان لیں گے، کیونکہ درجہ نبوت پہ سمجھ رہے ہیں اس کو، تو ناصر البانی کو، کہ وہ ساری احادیث کی صحت اور ضعف کا معیار ناصر البانی، وہ جس حدیث کو صحیح قرار دے دے یہ صحیح مانیں گے، جس کو ضعیف قرار دے دے ضعیف، اور وہ 90% احادیث کو ضعیف قرار دیتا ہے وہ۔ طبرانی اور سنن دارقطنی کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بقرعید کے دن سب سے محبوب عمل جس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے قربانی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے طبرانی دارقطنی کی، یعنی عید کے دن جو ہے، عید الاضحیٰ کے دن سب سے محبوب عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ غیر مقلدین کا بھی اس حدیث پہ بھی تبصرہ کیجئے، یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے، یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث کو ابن جوزی اپنی کتاب العلل المتناہیہ میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ ضعیفیہ میں ضعیف جداً کہا، بہت زیادہ ضعیف حدیث، کمزور، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، باطل حدیث بتا رہے ہیں۔ قربانی کے احکام صفحہ 41، غیر مقلد مختار احمد۔ ابن جوزی اور ناصر البانی کے اقوال چونکہ غیر مقلدین کے لیے حجت ہیں، اسی لیے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ساری حدیث کو ضعیف، موضوع، من گڑت اور باطل مانا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا
آج کے دن ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جوڑنے کے سوا قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. طبرانی فی الکبیر. اب غیر مقلدین کا اس پر اس حدیث مبارکہ پر تبصرہ دیکھیے. اس کی سند میں 2 ضعیف راوی ہیں. ناصر البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. سلسلہ ضعیفیہ قربانی کے احکام صفحہ 42 غیر مقلد مختار احمد. یعنی ناصر البانی ضعیف قرار دے دیا چونکہ وہ اس کو درجے نبوت میں مانتے ہیں. وہ نبی کے قول کو بھی اگر ناصر البانی جھٹلا دے تو قول نبی کو رد کر دیں گے, ناصر البانی کے قول کو تسلیم کریں گے. یہ ناصر البانی جو کہے اس کو مانیں گے. تقلید کے منکر ہے یہ, لیکن ناصر البانی کی تقلید کرتے ہیں, یہ شوکانی کی تقلید کرتے ہیں, ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ تمام غیر مقلدین آپس میں ایک دوسرے کی تقلید کر لیتے ہیں. مسند بیلمی کی اس حدیث کو بھی ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم فربا جانوروں کی قربانی کرو, وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں. مسند بیلمی یعنی مشہور حدیث ہے یہ. تم فربا جانوروں کی قربانی کرو, وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں. اب غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کا تبصرہ بھی دیکھیے اس حدیث پر. اس حدیث کا بھی ہمارے یہاں بڑا شور سنائی دیتا ہے, جبکہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے. انکار, ہر حدیث کا انکار. کس حدیث کو یہ پیش کر رہے ہیں؟ ہر حدیث جب ضعیف ہے تو مجموعہ حدیث کہاں ہے ان کے پاس؟ تو اس حدیث کا بھی ہمارے یہاں بڑا زور و شور سنائی دیتا ہے, جبکہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے. البانی نے ضعیف الجامع صفحہ 924 میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, جبکہ سلسلۃ ضعیفیہ میں ضعیف جداً کہا ہے. قربانی کے احکام صفحہ 42 غیر مقلد مختار احمد. تقلید کو شرک قرار دینے والے, تقلید کو شرک, امام اعظم کی تقلید کریں شرک, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کسی کی بھی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں. لیکن ناصر البانی کی تقلید کے نشے میں بدمست نظر آتے ہیں یہ لوگ. ساری احادیث کی صحت و وضوح کا اعتبار ناصر البانی پر موقوف ہے معاذ اللہ. اب قربانی کی فضیلت میں بیان کرتا ساری حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے. غیر مقلد مختار احمد اپنی کتاب قربانی کے احکام میں لکھتا ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی ساری حدیثیں ضعیف ہے. قربانی کی فضیلت میں بیان کی جانے والی ساری حدیثیں ضعیف ہے. ان میں سے کوئی بھی حدیث کی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. ان میں سے کوئی بھی حدیث کی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. تو اب قربانی کے متعلق جتنے احادیث آپ سنتے ہیں مساجد میں, یا جتنے احادیث آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں علماء کی زبان سے, وہ سارے کے سارے احادیث ضعیف ہیں. ناصر البانی کی, محمد عبد الرحمن مبارک پوری کے حفیظ شیخ غازی عزیز یعنی پوتے جو ہے, محدثین کرام کے منہج و اصول پر فضائل قربانی میں بیان کی جانے والی حدیثوں کا مفصل جائزہ لینے کے بعد رقم تراز ہیں. قربانی کی تاکید و اہمیت و مصنوعیت اپنی جگہ مسلم, مگر افسوس کہ اس کی فضیلت میں بیان کی جانے والی کوئی ایک حدیث بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. جو بھی روایات اس بارے میں وارد ہیں ان میں سے کچھ تو بہت ضعیف ہیں, کچھ منکر, کچھ بے اصل, کچھ موضوع. اس باب کی اچھا یعنی بہتر سے بہتر روایت بھی ضعیف راویوں سے خالی نہیں ہے. قربانی کے احکام صفحہ 44 غیر مقلد مختار احمد. یعنی ساری احادیث جو آپ قربانی سے متعلق پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ سب ضعیف ہے. اب نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھینس کی جو قربانی دی جاتی ہے وہ ناجائز ہے. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان ہر سال قربانی کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں بھینس کی قربانی ہوتی ہے. بھینس گائے کی جنس سے ہے, اس کا دودھ بھی گائے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, حلال ہے یہ. گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ. بھینس کو بہیمت الانام میں شمار کیا جاتا ہے,
لہذا اس کی قربانی جائز ہوتی ہے. یہ بھی گائے کی طرح ایک جانور ہے. گائے اور بھینس، گائے کا دودھ جائز، بھینس کا دودھ جائز، گائے کا گوشت جائز، بھینس کا گوشت جائز، تو اس کی قربانی بھی جائز. اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر، مادہ، خسی، غیر خسی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے. یہ عالمگیری اور قانون شریعت میں لکھا ہے یہ مسئلہ. اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ یعنی نر مادہ یعنی مینڈے جو ہے، خسی غیر خسی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے. وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ جنگلی جانور آپ کو میسر بھی نہیں ہوتے. ہرن کی کوئی قربانی نہیں دیتا. نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہے عالمگیری اور قانون شریعت میں لکھا ہے یہ مسئلہ. نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دیتے ہیں. بھیڑ نر اور مادہ، بھیڑ میں دمبا چترا، بکرے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، مذکورہ 8 جانوروں کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز نہیں. یعنی بھیڑ یعنی دمبا جو ہے اس میں نر اور مادہ، بکرے، اونٹ اور گائے نر مادہ، تو ٹوٹل 8 ہوئے. اس کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز نہیں. قربانی کا احکام صفحہ 59 مختار احمد غیر مخلد. بھینس، اب آگے لکھتے ہیں، بھینس بر صغیر کا ایسا جانور ہے جو حجاز میں نہیں پایا جاتا. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں نصوص نہیں ملتے. قربانی کا احکام صفحہ 62 غیر مخلد مختار احمد. بھینس کی جنس کیا ہے، اس میں اختلاف کی وجہ سے علماء کے مابین اس کی قربانی کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. قربانی کے احکام صفحہ 62 غیر مخلد مختار احمد. اور مزید آگے لکھتا ہے، جو علماء بھینس کو الگ اور مستقل جنس کہتے ہیں وہ اس کی قربانی کے قائل نہیں ہے. ملاحظہ ہو مختصر مسائل و احکام عیدین و قربانی شیخ محمد منیر خمر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے. قربانی کے احکام صفحہ 62 مختار احمد غیر مخلد. مذہب اہل حدیث میں ایک بکرا پورے خاندان یعنی 100 افراد کی طرف سے کافی ہے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں. بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مشترکہ خاندان جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے، جس میں ایک خاندان کے افراد کی تعداد 100 بھی ہو سکتی ہے. نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین مشترکہ خاندان کو ایک گھر تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قربانی میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. یعنی صدر خاندان کی حیثیت سے اگر کوئی پردادا یعنی گریٹ گرینڈ فادر قربانی میں ایک بکرا ذبح کر دے تو خاندان کے سارے افراد کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی. یعنی 100 کی جانب سے اگر کوئی پردادا دے دے تو اس کی ساری اولاد پھر جتنی نسل ہے اس کی 100 کیوں نہ ہو جائے، ایک بکرا کافی ہے. ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، ایک بکری مالک اور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد اور زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے. قربانی کے احکام صفحہ 59 مختار احمد غیر مخلد. غیر مخلد شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود میں لکھتے ہیں، قربانی کے سوا حج کے سوا قربانی میں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو. غیر مخلد شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود کتاب. یعنی حج کے سوا، حج میں ہر فرد کو ایک قربانی دینا پڑتا ہے. جو حج قران اور حج تمتع کر رہا ہے قربانی واجب ہے وہاں پر، تو ہر فرد کو ایک. تو اس کے علاوہ گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اور لکھتے ہیں صحیح یہی ہے کہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے جائز و درست ہے. قربانی کے احکام صفحہ 90 غیر مخلد مختار احمد. یعنی ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے یہ کافی ہو جاتا ہے غیر مخلدین کے نزدیک. غیر مخلد صدیق حسن خان بدر الرحلہ میں لکھتے ہیں، ایک ہی بکری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ 100 آدمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو. پورا محلے کی جانب سے ہو گئی وہ تو 100 افراد. بدر الرحلہ صفحہ 341 کی عبارت ہے یہ. یعنی ایک بکری میں 100
اگر 100 کی جگہ پر ایک مکان میں 1000 آدمی ہو تو ایک بکری قربانی میں ان کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں؟ مکان کی 100 یا 1000 آدمی ایک بکری میں شریک ہو کر قربانی کرنا چاہیں تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ نفی و اثبات دونوں کے لیے نفس صحیح ہونا چاہیے. یعنی ایک ہی بکری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف سے، ایک گھر نہیں، بہت سے گھر والے. ایک گھر میں اگر 100 ہے تو اگر 10 گھر والے ہیں تو ان کی جانب سے ایک بکری کافی ہے. پوری کالونی میں، پوری بستی میں ایک بکرا کافی ہو جاتا ہے. یہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کا مذہب ہے. اسی طرح آپ نام نہاد اہل حدیث کے مذہب میں ایک اونٹ میں 1000 آدمی اور ایک گائے میں 700 افراد کی قربانی جائز ہے. ایک اونٹ میں 1000 اور ایک گائے میں 700 افراد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحیحہ سے گائے اور اونٹ میں ایک سے زائد افراد کی شرکت ثابت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے روزانہ روانہ ہوتے ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں 7 آدمی شامل ہو کے ایک اونٹ ذبح کر سکتے ہیں یا ایک گائے ذبح کر سکتے ہیں. ان احادیث سے گائے اور اونٹ میں شرکت کا ثبوت ملتا ہے. جمہور علم یعنی اجماع امت کا یہی قول ہے، یعنی گائے اور اونٹ میں 7 افراد کی شرکت. ایک اونٹ ذبح کرو یا گائے، 7 آدمی، 7 حصے. نام نہاد اہل حدیث کی عبارات آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ مذہب اہل حدیث میں ایک ہی بکری کی قربانی سے بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ 100 آدمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو. ایک آدمی پورے گھر کے 100 افراد کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے پڑھیے کہ ان کے بقول ایک آدمی سے مراد گھر اور خاندان کے پورے 100 افراد کا نمائندہ. ایک قربانی میں کتنے؟ 100 افراد. گھر اور خاندان کا پورے پردادا اگر قربانی کر رہا ہے تو 100 افراد کی طرف سے انہیں قربانی کر سکتا ہے. شوکانی کہتے ہیں حج میں ایک اونٹ میں 7 جبکہ عید الاضحیٰ میں 10 آدمیوں کی شرکت جائز ہے. حج میں ایک اونٹ میں 7 جبکہ عید الاضحیٰ میں 10 آدمیوں کی شرکت جائز ہے. قربانی کے احکام صفحہ 87 غیر مقلد مختار احمد. یہاں 7 سے مراد 700 افراد ہوں گے کیونکہ ایک فرد جو ہے 100 کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ پورے خاندان کی جانب سے ایک فرد قربانی دے سکتا ہے. تو اب یہاں 7 افراد جب مل جائیں گے، 7 اگر پردادا مل جائے، 7 ہیڈ آف دی فیملی اگر کہیں کے شامل ہو جائے تو ایک گائے میں شامل ہو جائے تو ایک گائے میں 700 افراد، ایک فرد 100 کے برابر. اور 10 افراد سے مراد یعنی اونٹ کتنے؟ 10 کے لیے کہہ رہے ہیں تو 10 سے مراد 1000 افراد مراد ہوں گے کیونکہ ایک آدمی پورے گھر کے 100 افراد کا نمائندہ ہو کر قربانی ادا کرے گا. گویا ایک گائے یا ایک اونٹ کی قربانی پورے محلے بلکہ گاؤں کی جانب سے ادا ہو سکتی ہے. دراصل یہ امت میں انتشار اور فتنے کی سازش ہے. ہر سال لاکھوں حجاج مینا میں اپنی واجب قربانی کرتے ہیں. اگر ایک گھر سے 10 افراد حج کر رہے ہوں اور حجاج کرام کے افراد گھر سے کوئی فرد اپنے ملک میں قربانی کر لے تو کیا سب کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ غور کیجئے کہ غیر مقلدین کے غلط اور مزہ خیل مسائل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا حج متاثر ہو رہا ہوگا. لا حول ولا قوت. شمس الحق عظیم آبادی اور محمد عبد الرحمان مبارک پوری کا رجحان بھی اسی کی طرف ہے. ملاحظہ فرمائیے نیل الاوتار صفحہ 211، عون المعبود صفحہ 361، تحفہ الحوزی صفحہ 73. غیر مخلدین کہہ رہے ہیں جب جانوروں کی قلت ہو اور قربانی کرنے والے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور جب قربانی کے جانوروں کی فراوانی ہو تو ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے. تو 7 سے مراد 700، 10 سے مراد 1000 چونکہ 100 کا نمائندہ ایک فرد ہوتا ہے. نام نہاد اہل حدیث
تقلید کو شرک اور مخلدین کو مشرک قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عامل بالحدیث ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال و اقوال کو حجت نہیں مانتے، لیکن عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ بھول کر شمس الحق عظیم آبادی اور محمد عبد الرحمن مبارک پوری کے رجحانات کو تسلیم کرتے ہیں اور حجت مان لیتے ہیں، اور ان بدباطن عناصر کے غیر شرعی رجحان کی تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ اب قربانی کے وقت سے متعلق ملاحظہ فرمائیے، 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، 10، 11، 12 مغرب، 12ویں تاریخ کی مغرب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب سے افضل ہے، پھر 11، پھر 12 قانون شریعت نے لکھا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اور افضلیت پہلے دن کو ہے، پھر دوسرے دن کو، پھر تیسرے دن کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قربانی یوم الضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے مشکات شریف میں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، پہلا دن افضل ہے، موطا امام مالک میں ہے۔ یہ پوری دنیا حرمین شریفین یعنی سعودی عرب، ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، عراق، مصر، یمن، سوریا، عرب امارات، سوڈان، اردن وغیرہ تمام عوالم اسلام میں صرف 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے۔ حج کا فرض طواف، جسے طواف افاضہ اور طواف زیارہ کہتے ہیں، اس کا وقت بھی ایام حج کے 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ تک ہے۔ نامنیاد اہل حدیث غیر مقلدین مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ پھیلانے کے لیے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں اور نہ کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو چوتھے دن قربانی کرتے ہیں یہ نامنیاد اہل حدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ مسئلہ ملاحظہ فرمائیے، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے، قانون شریعت میں لکھا ہے۔ تو جو لوگ شہروں میں ہیں وہ نماز عید کے بعد قربانی کریں، اور جہاں پر کوئی نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو یا تو وہ شہر کی طرف آ جائے، وہاں پر عید کی نماز پڑھ لے اور قربانی ادا کرے، یعنی تو پھر صبح صادق کے بعد آپ قربانی کر لیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی چاہیے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ یعنی واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ قربانی میں جو ذبح کرنا ہے، آپ کو جانور کا ذبح کرنا ہے، آپ اتنی رقم خیرات نہیں کر سکتے، آپ خیرات کر کے آپ وہ اجر نہیں پا سکتے۔ آپ قربانی واجب ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، کوئی اور اس کا بدل نہیں ہے، اور قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اب قربانی تو نہیں ہوئی اس کی، لیکن یہ صدقہ کر دیا جائے، قانون شریعت میں لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث شریف مروی ہے، انہوں نے فرمایا ایام النہر ثلاثہ افضلها اولها، قربانی کے 3 دن ہیں، ان میں کا افضل پہلا دن ہے، یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے، موطا امام مالک، یعنی 10 ذی الحجہ یہ عید کا دن، 11 اور 12 بس 3 دن قربانی مغرب تک۔ مسلمانوں نے ان حدیث کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا، اس طرح سے وہ 3 ہی دن قربانی کرتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں بھی 3 ہی دن قربانی ہوتی ہے، لیکن نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک یہ حدیثیں غلط، ساری دنیا کے مسلمانوں کا 3 ہی دن قربانی جائز سمجھنا غلط۔ مذہب اہل حدیث میں قربانی کے 4 دن ہیں، 3 دن نہیں ہے، 4 دن، چوتھے دن بھی کر لیتے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک قربانی کے 4 دن ہیں۔ اہل حدیث چاہتے ہیں کہ دین میں آسانی اور چھوٹ دے کر سب کو اہل حدیث غیر مخلد بنایا جائے،
چوتھے دن بھی گوشت کی فراوانی دیکھ کر لوگ ہمارا نیا مذہب قبول کر لیں گے. اہل حدیث دراصل سہولت اور آسانی کے نام پر دین اسلام کے عقائد، نظریات، عبادات و اعمال سب کو بدل دینا چاہتے ہیں. نام نہاد اہل حدیث کا حدیث پر عمل فقط ایک دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین دراصل اپنی خواہش نفس کے مقلد ہیں، اسی لیے انہوں نے اہل ہوا یعنی ہوا پرست، نفس پرست کہا جاتا ہے انہیں. جس میں نفس کو آرام ملے وہی ان کا مذہب ہے. دیکھیں کتاب قربانی کے احکام صفحہ 96 مختار احمد غیر مقلد لکھتا ہے قربانی کے 4 دن ہیں، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن. قربانی کے احکام صفحہ 96 مختار احمد غیر مقلد. اور مزید لکھتا ہے قربانی کے 4 دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلے دن قربانی میسر نہ ہو تو بعد 3 ایام میں جب اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے قربانی کر لے، گویا اس نے قربانی کر لی اور قربانی کا حکم ادا ہو گیا. قربانی کے احکام صفحہ 99 غیر مقلد مختار احمد. نام نہاد اہل حدیث چونکہ قربانی کے واجب ہونے کے منکر ہیں اور قربانی کو محض مستحب کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قربانی کو مستحب کہہ کر ترک کرتے رہیں. مسلمانوں کے ذہنوں سے قربانی کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. مذہب اہل حدیث میں کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. استغفر اللہ. دیکھیں آپ، کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. دلیل الطالب صفحہ 413 نواب صدیق حسن خان. عرف الجاوی صفحہ 247 نذیر حسین خان. یہ 2 مولوی لکھ رہے ہیں ان کے، نذیر حسین خان اور صدیق حسن خان، دونوں کا یہی مذہب ہے کہ کافر کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. مذہب اہل حدیث میں قربانی کے لیے وضو کرنا یہ بدعت ہے. ہم وضو کر کے قربانی کرتے ہیں کیونکہ قربانی اس دن کا سب سے نیک عمل ہے. بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، آپ اہتمام سے ذبح کرتے ہیں، لیکن نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو کر کے قربانی کرنا بدعت ہے. نام نہاد اہل حدیث چونکہ فطرتاً گندے اور نجیس ہوتے ہیں، یہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے بھی ناپاک ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں پاکی و صفائی کے خیال سے وضو کرنا بھی بدعت، ضلالت و گمراہی نظر آتا ہے. ملاحظہ فرمائیں کتاب قربانی کے احکام غیر مقلد مختار احمد. قربانی کے لیے وضو کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جن عبادات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا ہے ان میں سے قربانی نہیں ہے، لہذا ایسا کرنا دین میں بدعت ہے. قربانی کے احکام مختار احمد غیر مقلد. تو قربانی کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، ضلالت و گمراہی ہے. استغفر اللہ. یقیناً قربانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن کیا نام نہاد اہل حدیث یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو قربانی ادا فرمائی؟ کیا ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو؟ عام پرہیزگار مسلمان بھی اکثر باوضو ہوتے ہیں، وضو سے گناہ دھلتے ہیں، لیکن بدباطن نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو بدعت ہے. بدعت ضلالت و گمراہی کو کہتے ہیں اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. گویا قربانی کے لیے وضو کرنے کی سزا اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا ہے، معاذ اللہ. قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت مسنون اور قرآنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. یہ سورہ انعام کی آیت. کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور زندگی اور موت کے معمولات، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں کوئی شریک اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. مسنون و قرآنی دعاؤں کے پڑھنے اور اللہ اکبر کہنے کے لیے وضو کرنا بہت اچھی عادت ہے. باقی تو مومن کی فطرت ہے. اذان اور صحیح کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے.
ممکن نام نہاد اہل حدیث بغیر وضو کے ادا کہتے ہیں اور صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں. تفسیر روح البیان میں سورہ الاحزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی تفسیر میں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کے لڑکے کا نام محمد تھا. سلطان محمود غزنوی اس کا نام ادب سے لے کر پکارتے تھے. ایک بار کہا کہ اے ایاز کے لڑکے استنجا کے لیے پانی لاؤ. ایاز نے عرض کیا کہ حضور آج کیا قصور ہوا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا؟ فرمایا کہ میں اس وقت بے وضو تھا اور یہ نام پاک میں بغیر وضو نہیں لیتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. آپ ہزار مرتبہ منہ کو آپ صاف کریں، آپ دہن کو آپ صاف کریں، مشک و گلاب سے معطر کر لیں، اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیں تو بے ادبی ہے. ہمارا نام اس قابل منہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہماری زبانوں پہ آئے. اتنا پاک و مقدس نام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے، اسوہ ابراہیمی پر کاربند ہونے، صدائے ابراہیمی پر لبے کہنے اور ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.